اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف بہت مشکل ہے، آپ کو بہت سی ناکامیاں ملی ہیں، آپ بار بار ناکام ہوئے ہیں، لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، تو ایک بار یہ کہانی ضرور سنیے۔ ہینری ویلے انڈیانا میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ صرف 6 سال کا تھا تو اس کے والد گزر گئے۔ یہ اس لڑکے کے مشکل وقت کا آغاز تھا۔ گھر چلانے کے لیے اس کی ماں کو ایک فیکٹری میں کام کرنا پڑا۔ بڑا ہونے کی وجہ سے اسے ہی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا تھا۔ اپنی والدہ کی غیر موجودگی میں وہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے کھانا بھی بناتا تھا۔ کم عمر میں ہی اس پر بہت سی ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ 10 سال کی عمر میں اس نے اپنی ماں کے ساتھ ملازمت شروع کر دی۔ اس کی زندگی اور مشکل ہو گئی تھی۔ جب اس کی عمر 12 سال تھی تو اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ ستیلے باپ سے اس کی بن نہ سکی اور اس نے گھر چھوڑ دیا۔ گھر چھوڑنے کی وجہ سے 6ٹھی کلاس میں ہی اسے اسکول بھی چھوڑنا پڑا۔ پیٹ پالنے کے لیے اس نے نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ اسے گھوڑا ریڑھی کو پینٹ کرنے کا کام ملا۔ اس کے بعد اس نے ریلوے میں فائر مین کی ملازمت کی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے قریب یونیورسٹی میں لاء کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی زندگی کا اچھا دور شروع ہونے والا ہے، لیکن اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ اس پر مقدمہ ہو گیا جس کی وجہ سے اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ اس کا لاء کا کیریئر بھی تباہ ہو گیا۔ وہ ایک بار پھر جاب لیس تھا۔ وہ واپس گھر آ گیا۔ پھر اس نے لائف انشورنس کمپنی میں جاب شروع کر دی، لیکن کچھ ہی مہینوں کے بعد مینیجر کو اس کا کام پسند نہ آیا اور اسے نوکری سے نکال دیا گیا۔ ایک بار پھر اس نے جاب کی تلاش شروع کر دی۔ زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی، لیکن اس لڑکی نے ہمت نہیں ہاری۔ پھر کچھ عرصے بعد اسے ٹائر بنانے والی فیکٹری میں جاب مل گئی، لیکن وہ بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکی کیونکہ کمپنی نے اپنا پروڈکشن پلانٹ ہی بند کر دیا تھا۔ اب وہ پھر جاب لیس تھا۔ اسی دوران اس کی شادی بھی ہوئی، لیکن بار بار جاب لیس ہونے کی وجہ سے اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس آدمی کی کیا حالت ہوگی، لیکن اس آدمی نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ 40 سال کی عمر میں اس کی ملاقات ایک آئل کمپنی کے مینیجر سے ہوئی، جس نے اسے اپنا ایک گیس اسٹیشن چلانے کے لیے دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کمپنی نے وہ گیس اسٹیشن بھی بند کر دیا اور یہ آدمی پھر سے جاب لیس تھا۔ مشکل سے مشکل، ناکامی سے ناکامی۔ کچھ عرصے بعد اسے شیل آئل کمپنی نے اپنا ایک پیٹرول پمپ چلانے کے لیے دیا۔ اس آدمی نے اپنا اسٹیشن چلانا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی جو کسٹمرز وہاں رکتے تھے ان کے لیے اس نے چکن کی کچھ ڈشز اور کچھ دوسرے کھانے بھی بنانا شروع کر دیے۔ جلد ہی اس کی پین فرائیڈ چکن ڈش اس علاقے میں بہت مشہور ہو گئی۔ کچھ سالوں بعد جب اس کے کھانے کے کسٹمرز زیادہ ہو گئے تو اس نے پیٹرول پمپ چھوڑ دیا اور ایک ریسٹوران بنا لیا، جو کہ بہت اچھا چلا۔ اس ریسٹوران کی کامیابی کے بعد اس نے ایک اور ریسٹوران بنانے کا سوچا، لیکن اس دوران ایک لوکل کمپیٹیٹرز کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو گیا اور اس کے ایک ملازم کو گولی لگ گئی اور وہ اپنا بزنس ایکسپینڈ نہ کر سکا۔ 4 سال کے بعد اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنے ریستوران کے ساتھ ایک ہوٹل بھی کھول لیا، لیکن بدقسمتی سے کچھ عرصے کے بعد اس ہوٹل میں بھی آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے ہوٹل اور ریستوران دونوں جل گئے۔ اس کی زندگی کی ساری محنت ضائع ہو گئی اور وہ پھر سے ایک بار سڑک پر آ گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس آدمی کی کیا حالت ہوگی، لیکن اس آدمی نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور نئے سرے سے ایک ریستوران اور ہوٹل بنایا، لیکن ورلڈ وار 2 شروع ہونے کی وجہ سے اسے وہ بھی بند کرنا پڑا۔ اس کی زندگی میں ایک کے بعد ایک مشکل آ رہی تھی، نقصان پہ نقصان ہو رہا تھا۔ ورلڈ وار ختم ہونے تک اس کی ساری جمع پونجی بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس کے پاس ریستوران کھولنے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ اس نے اپنی چکن ڈش مختلف ریستوران میں سیل کرنے کی کوشش کی، لیکن سب نے اسے ریجیکٹ کیا۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس نے 1009 چھوٹے بڑے ریستوران وزٹ کیے، لیکن سب نے اسے ریجیکٹ کیا، لیکن یہ آدمی پھر بھی کوشش کرتا رہا۔ آخرکار 1952 میں جب اس شخص کی عمر 62 سال تھی، اس نے اپنی ریسیپی جس کا نام کینٹک فرائیڈ چکن یعنی KFC تھا، شہر کے ایک بڑے ریستوران کو سیل کر دی۔ ریستوران کے بڑے نام کی وجہ سے جلد ہی یہ ریسیپی پورے شہر میں فیمس ہو گئی۔ اس کے بعد تو لائن لگ گئی۔ اس شہر کے دوسرے بڑے بڑے ریستوران نے اس ریسیپی کو
فرنچائز کرنا شروع کر دیا اور اس آدمی کو ریستوران سے کمیشن ملنا شروع ہو گیا۔ اس کا جواب تھا کہ اس کی ریسیپی پوری دنیا میں پہنچ جائے گی۔ 1959 میں اس نے ایک نیا ریسٹوران اور کمپنی ہیڈ کوارٹر بنایا۔ اس نے بہت محنت کی۔ اکثر وہ اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ہی سو جاتا، ریسٹوران وزٹ کرتا، انہیں اپنی ڈش کے بارے میں بتاتا، اور اگر آنر کو وہ ڈش پسند آ جاتی تو فرنچائز رائٹس کی بات کرتا۔ 1965 میں جب اس کی عمر 75 سال تھی تب جا کر وہ صحیح معنوں میں کامیاب ہوا تھا۔ کئی سالوں کی ناکامیوں، ریجیکشنز اور بدقسمت واقعات کے بعد وہ شخص بہت زیادہ فرنچائز بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ KFC وہ پہلی فاسٹ فوڈ چین تھی جو پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ کینیڈا، UK، میکسیکو اور بہت سارے دوسرے ممالک میں اس کے آؤٹ لیٹس قائم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وہ پوری دنیا کا سفر کرتا، اپنے ریسٹوران کو وزٹ کرتا اور اپنے کسٹمر سے ملتا۔ 90 سال کی عمر میں اس شخص کی ڈیتھ ہوئی اور اس وقت KFC کے 48 ملکوں میں 6000 سے زائد برانچیں تھیں۔ 2019 میں KFC کے 24,104 آؤٹ لیٹس تھے جو کہ 150 مختلف ملکوں میں تھے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مشکلات ہمارا راستہ روکنے کے لیے نہیں آتی بلکہ ہماری خوبیوں میں اضافہ کرنے کے لیے آتی ہیں۔ مشکل نہیں ہے کچھ بھی، تو ذرا ہمت تو کر، خواب بدلیں گے حقیقت میں، تو ذرا کوشش تو کر۔ ویورز، آج میں جس شخص کے بارے میں بات کی ہے وہ شخص کوئی اور نہیں KFC کے آنر کولونل سینڈرز ہیں، جسے بہت سی ملازمتوں سے نکالا گیا۔ اس کا کیریئر تباہ ہو گیا، وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں رہا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، وہ کوشش کرتا رہا اور وہ پھر دنیا کا سب سے بڑا کوک بنا۔ اور آج جب وہ دنیا میں موجود نہیں لیکن اس کا نام آج بھی زندہ ہے۔ جی ہاں ویورز، محنت کرنے سے اور ہمت کرنے سے کامیابی مل جاتی ہے۔ اگر آپ کو بھی زندگی میں بہت ناکامیاں ملی ہیں، نقصان اٹھانے پڑے ہیں، لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے، ڈسکریج کیا ہے، تو آپ کولونل سینڈرز کو ضرور یاد کرنا، جسے بہت سی جاب سے فائر کیا گیا، اس کا کیریئر تباہ ہو گیا، آگ لگنے اور ورلڈ وار کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں رہا، لیکن اس نے گیو اپ نہیں کیا، اس نے ہمت نہیں ہاری، وہ کوشش کرتا رہا اور پھر وہ دنیا کے سب سے فیمس کوک میں سے ایک تھا اور اس کا نام آج بھی زندہ ہے۔